عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ آج کی گفتگو ہے تعزیت کرنے کا ثواب کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعزیت کرنے کو بھی لوگ اہمیت دیتے تو ہیں، لیکن اس میں بھی نیتوں کا عمل دخل بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ تعزیت کرتے ہوئے یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ جی فلاں اگر مر گیا ہے تو اگر اس کے مرنے پر پوچھنے نہیں گئے یا وہاں شرکت نہیں کی، اگر جنازے میں شریک ہو گئے تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس یہی تعزیت ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ جنازے میں شرکت کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں سے دکھ کا اظہار کرنا، اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بھی اپنی نیت پر غور کرنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تعزیت کرتے ہوئے بظاہر اوپر سے تو دکھ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی مصیبت پر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور تعزیت صرف کسی کے انتقال پر ہی نہیں، بلکہ کسی کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، کسی پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس پر بھی تعزیت کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے۔ جس طرح بیمار کی عیادت کی جاتی ہے، اسی طرح کسی پر آنے والی مصیبت پر تعزیت کی جاتی ہے۔ تعزیت یعنی اس کے دکھ میں برابر کا شریک ہونا، اس کے کام آنا، اس کے ساتھ ہمدردی کے بول بولنا اور اس کے ساتھ غم کا اظہار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت کرنے کا بھی ثواب بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب، یعنی وہ مصیبت جس پر آئی، جس طرح وہ صبر کر کے ثواب کماتا ہے، تعزیت کرنے والے کو بھی اسی طرح تعزیت کرنے پر صبر جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور صبر کا ثواب آپ جانتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو بڑا ثواب ہے اگر سمجھیں تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ کرامت کا جوڑا یہ سننا بڑا آسان ہے، بہت عزت کی بات ہے۔ قیامت کے دن، جس دن سب لوگ رسوا ہوں گے، اس دن کہ جس دن سب لوگ پریشانی میں ہوں گے اور مصیبت میں ہوں گے، اور اس دن کسی کو عزت کے جوڑے سے اس کو عزت دی جانا، یہ بہت بڑی بات ہوگی، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جیسے کوئی کسی بڑی محفل میں علماء، نعت خواں حضرات یا کوئی معزز دینی آتا ہے تو اس کو عزت کے طور پر اس کے گلے میں چادر ڈالی جاتی ہے تو اس کو کتنی عزت ملتی ہے۔ قیامت کے دن اس طرح اس کو کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا، تو یہ بڑی ثواب کی بات ہے اگر ہم اسے سمجھیں۔ ایسے ہی تعزیت کے ساتھ ساتھ ترجیح کے الفاظ کہنا۔ ترجیح کس کو کہتے ہیں، کہ ترجیح کیا ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ ہم بہت سے الفاظ پڑھتے ہیں لیکن ان کے ہمیں معنی معلوم نہیں ہوتے۔ دیکھیے، جیسے تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، حوقلہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کو، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ تو جس طرح یہ الفاظ ہیں، ایسے ہی ترجیح ایک لفظ ہے، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کو ترجیح کہتے ہیں۔ تو کیا اس کا ثواب ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ تک جب خبر پہنچتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اول تو لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا بھی ظاہر ہے، علم دین حاصل کر کے سیکھ کر پڑھیں گے تو صحیح پڑھ سکیں گے۔ بعض اوقات میں کسی کو پڑھتے ہوئے کہتے ہوئے سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ اس طرح سے پڑھ دیا، قرآن کی آیت ہے، اس کو اس طرح نہیں بلکہ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کا مطلب بھی معلوم ہو کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ تو یہ اس کے الفاظ اور پھر اس کا ثواب دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ جو کہ دوسرے پارے میں ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مومن میرے کسی حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیتا ہے، کوئی بھی اس پر کام مصیبت آئی، پریشانی آئی، وہ سر جھکا دیتا ہے، یعنی راضی برضائے الہی، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ بس جو میرے رب نے میرے ساتھ کیا وہ میں اس پر راضی ہوں۔ اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ اس پر درود
درود بھیجتا ہے، دوسرا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، تیسرا اسے ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اس کام کا انجام اچھا کر دیتا ہے اور اسے ایسا بدلہ عطا کرتا ہے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ایک تو فرمان رسول بھی ہے اور انشاءاللہ اس پر ثواب کی بشارت بھی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں کو یہ نہیں ملا، بہت ساری ایسی خاصیتیں ہیں جو اللہ نے اس امت کو خاص عطا فرمائی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی خاص آخری آیات ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کو یہ نہیں دیا گیا، اور وہ کیا دیا گیا تمہیں کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، پھر اس مصیبت کو چاہے کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو، جب بھی یاد کر کے یہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت پر صبر جب اس نے اس وقت کیا تھا اس وقت بھی اسے صبر کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی مصیبت کو یاد کر کے بھی بار بار صبر کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کہا کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو اور میں اسے یہ ایسا گھر عطا کروں گا جس کا ثواب یہ قیامت تک حاصل کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنا ثواب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہے، کاش کہ ہم یہ چھوٹی چیزیں پڑھ لیں، سیکھ لیں، یاد کر لیں، انشاءاللہ ہمیں فضیلت ملے گی۔ آخری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارا یہ فرمان ارشاد فرمایا حضرت سیدتنا ام سلمہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، یہ وہ صحابیاں ہیں، یہ وہ زوج رسول ہیں جو جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے۔ یہ فرماتی ہیں میں نے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس بندے کو مصیبت پہنچے پھر وہ یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اور پھر کچھ الفاظ زائد اللہم اوجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کر، تو اللہ رب العالمین اس مصیبت پر اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس مصیبت سے بہتر اسے بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ کا یعنی فرماتی ہیں میرے شوہر کا جب انتقال ہوا تھا تو میں نے دل میں سوچا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر پھر مسلمان اور کون ملے گا مجھے، کہتی ہیں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی اس لیے وہ اچھے مسلمان تھے، تو کہتی ہیں پھر میں نے یہی دعا پڑھی کہ پتہ نہیں اب ان سے بہتر مجھے کون ملے گا، تو فرماتی ہیں مجھے سب سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنا نصیب ہو گیا اس دعا کی برکت سے۔ تو اس لیے یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین اور ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچا